بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مئی کے پہلے ہفتے 4 مئی سے لے کر تو 11 مئی تک، 4 سے 11 مئی تک کا جو یہ ہفتہ ہے، یہ ہفتہ بہت زیادہ ہیپننگ قسم کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو پچھلے بہت سارے ہفتوں سے، انفیکٹ اپریل سے آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم ایک گیم چینجنگ دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر تبدیلیاں بہت زیادہ ایک کے بعد ایک آئیں گی، جنگوں کا ماحول بنے گا، کئی جگہ جنگیں چھڑیں گی بھی صحیح، اور ایک دہشت گردی اور اس طرح کے حالات، اگر آپ پچھلے میرے ویلاگس دیکھتے رہیں اور خاص طور پہ پولیٹیکل جو میں شروع میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات راؤنڈ اباؤٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے اسی طرح کے ہیں جیسے آپ کو بتاتی رہی ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم چیز جو چل رہی ہے ہماری زندگیوں میں اور آل اوور دا ورلڈ، جو سب سے بڑا امپیکٹ جس خبر کا ہے وہ ہے انڈیا پاکستان کی جنگ۔ اس کے حوالے سے کافی لوگ پریشان ہیں اور اس کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں تھا، کیونکہ جو پلانٹری پوزیشن جس طرح سے سیٹ ہو رہی تھی، جس طرح سے سٹیج بن رہا تھا، کسی بڑے واقعے نے ہونا ہی تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ویک میں نے آپ کو کہا تھا کسی بہت بڑے واقعے کے لیے تیار رہیے، تو وہ بڑا واقعہ جو ہے وہ ہو گیا، بہت جنگ کے بادل شروع ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی باتیں تو جو ہو گئیں سو ہو گئیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور یہ جو سینیریو بن رہا ہے اس کا بنے گا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ جسے کہتے ہیں کنونشنل وار، وہ مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے پلانٹری پوزیشن دیکھتے ہیں، ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس سے اندازہ لگا کر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سو ابھی کی جو بات ہے اس میں ہمارے حساب کے مطابق وہ جو کنونشنل وار ہے، جس طرح پچھلی وارز ہوتی رہی ہیں، اس طرح کی وار دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جنگ کا ماحول، جنگی جو یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جنگ تو نہیں لیکن جنگ کا ماحول، یہ لگتا ہے کہ ابھی چلے گا، کافی عرصہ چلے گا، کیونکہ مئی کا مہینہ جو ہے جیسے سٹیج سیٹ ہوا تھا پچھلے مہینے اپریل میں، پلانٹری پوزیشنز چینج ہوئی تھی اور ابھی پروسیجر چل رہا ہے، سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، اب کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے۔ لیکن جنگ یوں نہیں ہوگی، یوں لگتا ہے کہ جنگ کا ماحول کافی عرصہ چلنے والا ہے، سارے لوگ انڈر پریشر رہیں گے، فوجی انڈر پریشر رہیں گی، حکومتیں انڈر پریشر رہیں گی اور خاص طور پر عوام انڈر پریشر رہے گی۔ عوام کے لیے مسائل اور زیادہ بڑھیں گے، عوام کے لیے انفلیشن زیادہ ہوگی، عوام کے لیے پریشانیاں زیادہ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں سے، انڈیا پاکستان دونوں ملکوں سے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں، پیسہ بھی باہر جا رہا ہے اور وسائل بھی باہر جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل ایک سچویشن ہے جو کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اس کا سرمایہ ملک سے باہر چلا جائے۔ ویسے بھی جو دونوں ملک کے عوام ہیں وہ لگتا ہے کہ اپنی کرنٹ حکومتوں کے مزید خلاف ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ان کی پاپولیرٹی اور ختم ہوگی، کیونکہ عوام میں سے کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، جنگ عوام نہیں چاہتی، اور جنگ کے اس سے جو بھی میمز بن رہے ہیں یا جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ ایک وقتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بتانے کی ہے کہ ہم ہیں، ہم کڑے ہیں۔ لیکن دل سے اگر میں عوام کا دیکھوں، اگر میں چھٹا گھر دیکھوں تو وہاں پر سینٹیمنٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ جنگ ہو جائے، ایک دوسرے کو ڈرایا جائے، ایک دوسرے کو تھریٹ کیا جائے، لیکن دل سے جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ جنگ جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے، جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن شاید جنگ کا ماحول لوگ چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کی کرسیوں پر، ان کو جنگ کا ماحول چاہیے، انسیکیورٹی چاہیے، عوام کے لیے پریشانی چاہیے، تاکہ عوام کے لیے انفلیشن بھی بڑھائی جائے، عوام کے لیے مہنگائی اور باقی چیزوں کو بھی ایک انہیں مل جائے کہ یہ جنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو۔ لیکن لگتا نہیں کہ جنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک حد ہوتی ہے نا، حد پہ جا کے ایک دم پیچھے واپس آئیں گے، نہ بام بلاسٹ دکھائی دے رہے ہیں، نہ اس طرح ہواؤں میں جہاز اڑتے دکھائی دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ جھوٹ حد سے زیادہ بڑھتا ہے دونوں ملکوں میں، جھوٹ، افواہیں، غلط فہمیاں دونوں ملکوں میں بہت زیادہ بڑھیں گی، اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جب حد سے بڑھتا ہے تو قدرت کا اپنا نظام ہوتا ہے، قدرت کی اپنی ایک
جسے کہتے ہیں ایک نیچرل فلو آف ایونٹس ہوتی ہے. جہاں ہم اس کو بریک کرتے ہیں وہاں پر ہم سب کو پرابلم ہوتی ہے. اور یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہم نے نیچرل لا آف نیچر ہے، لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی، لوگوں کے ساتھ دونوں ملکوں میں کوئی بھی عوام جو ہے وہ جنت میں نہیں رہ رہی، غربت میں رہ رہے ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے اوپر ہر طرح کی زیادتیاں، کہیں انصاف نہیں ہے، کہیں عدلیہ نہیں ہے. تو جب انصاف نہیں مل رہا، عدلیہ نہیں ہو رہی، جھوٹ حد سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کہیں پر کوئی بھی صحیح چیز نہیں ہو رہی، تو پھر قدرت نے تو اپنا انٹرونشن کرنی ہے نا. تو جو یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے یہ ضرور ہوگی. بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جو پلٹ جائیں گی، الٹ جائیں گی، پلٹ جائیں گی، کیونکہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کا اب وقت ہے، کرنا پڑے گا، ہونا پڑے گا، کیونکہ بہت ہو گیا، دونوں طرف بہت ہو گیا. اور عوام کے لیے جو مشکلات پیدا کرے گا وہ اپنے لیے خود گڑھا کھود دے گا. اس کے بعد اگر آپ پوری دنیا کو بھی دیکھیں تو پوری دنیا میں بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا پاکستان کا ماحول ہے، ایسا مختلف ملکوں میں بھی اس طرح کا ماحول دکھائی دیتا ہے، اور دکھائی دیتا ہے کہ جنگیں، تھریٹ، یہ سب چلے گا. اور مئی کا مہینہ اگین از اے گیم چینجر منتھ. اس منتھ میں ابھی جو ہونا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے ایونٹس ابھی باقی ہیں. ابھی جب پلانیٹری پوزیشنز اور چینج ہوں گی، ابھی سیٹرن نے گھر بدلنا ہے، تو جیسے ہی پلانیٹری پوزیشنز چینج ہوں گی اسی طرح سے انفورسین واقعات، ڈیوائن انٹرونشن، حالات کا اتار چڑھاؤ بہت شدید رہے گا. اور اس ماحول میں جہاں پر پرسنل لائف میں بھی اور پولیٹیکل لائف میں بھی اور انٹرنیشنل لائف میں بھی جہاں جنگ کا ماحول ہو، ہر کوئی سٹریس میں ہو، اریٹیٹڈ ہو اور ایک دم پلٹ کر جواب دے رہا ہو، وہاں جو میرے لسنرز ہیں ان سے کہنا ہے کہ گراؤنڈڈ رہیے گا. ابھی پلانیٹری پوزیشنز اچھی نہیں ہیں، اوپر سے چڑھتا ہوا چاند ہے، سن جو ہے وہ اسکوائر میں ہے، مارس کے ساتھ بھی، پلوٹو کے ساتھ بھی، پلوٹو اور مارس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن میں. اس کے بعد سیٹرن جو ہے وہ گھر بدلنے کے بالکل قریب ہے، آخری ڈگریز پر ہے پائسس میں سیٹرن جب پائسس کی آخری ڈگریز پر ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایونٹس کو ایکٹیو کر دیتا ہے. جو انفینشڈ بزنس ہوتا ہے، نامکمل کام ہوتے ہیں، یہ ان کو بڑی جلدی سے تکمیل دیتا ہے. ایسے ماحول میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک چین آف ایونٹس ہے، پولیٹیکل چین آف ایونٹس ہے جو سٹارٹ ہوگی، آپ سمجھ لیجئے 11/12 کے بعد، اور بہت ہائپ ہے، بہت بڑے بڑے پولیٹیکل واقعات اس ہفتے سے شروع ہو جائیں گے. ایک چین آف ایونٹس ہے پاکستان میں اور اس کے ساتھ انڈیا میں، کیونکہ انڈیا میں جب میں دیکھتی ہوں وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں وہ اپنے جو ان کا کرنٹ حکومت ہے اس کے وہ اگینسٹ ہو جائیں گے، جیسے مودی کے خلاف مہم شروع ہو جائے گی. بہت کوشش کی جائے گی روکنے کی، لیکن عوامی سینٹیمنٹ جو ہوتا ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے. اور جتنے بھی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں عوام ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے اور اس جنگ کی فیلنگ سے نکلنا چاہیے، کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. امن ہر مسئلے کا حل ہے، کمیونیکیشن، مذاکرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں. جنگ سے آج تک کی تاریخ ہے دنیا میں کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جنگ مجھے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، انڈیا پاکستان میں فارمل کنونشنل جنگ دکھائی نہیں دیتی. جنگ کا جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس میں اسکلیشن ضرور ہے، یہ ضرور بڑھے گا، اور جنگ کے ماحول کو کافی عرصہ لمبا چلایا جائے گا. یہ بھی ایک بات ہے کہ اس ماحول کو چلایا جائے گا، تھریٹ بہت دے دیا جائے گا، ریڈ الرٹ رکھا جائے گا. اس میں یہ کون چاہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ گراؤنڈ پر کچھ لوگ ہیں جو ایسا چاہتے ہیں اور ایسا رہے گا، بٹ جنگ نہیں کریں گے. اب موو کرتے ہیں آپ کے انڈیویجول پلانیٹری سٹارز. سب سے پہلے ایریز. ہمارے ایریز لوگوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں ان کا چارم، ان کی اٹریکشن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے
کہ جب وینس آپ کے گھر میں آ گیا، وینس آپ کے گھر میں ہے، مرکری آپ کے گھر میں ہے، نیپچون آپ کے گھر میں ہے، اور اس کے ساتھ باقی جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں جہاں پر آپ کو آپ کا چارم، آپ کے لفظوں میں بہت پاور ہے، آپ کے بات جو آپ کہیں گے وہ سنی جائے گی اور اس کا افیکٹ بھی ہوگا. اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو یہ دن ہے اس میں آپ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، آپ کی پریزنس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو اپنی فائنانشیل ٹینشنز کا دھیان رکھنا ہے. فائنانشیل ٹینشنز بھی اس کو دکھائی دیتی ہیں اس ہفتے میں. اور دوسرا یہ کہ جیسے مائنڈ ورسز ہارٹ آ جاتا ہے، آپ کا دل اور آپ کا دماغ ایک دوسرے کے مخالف آ جائے گا. اور یہ میں آپ کو 3 ہفتوں سے یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں، بات چیت کریں اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں، جو لوگ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کی اولاد ہے، وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، اور ادھر ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو ان کو اٹینڈ کرنا بھی پڑ سکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ ان کو اٹینڈ کریں گے. اس کے بعد اس ہفتے کی ایک اور چیز ہے کہ آپ ایک چیز جیسے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا کہ مجھے روٹین سیٹ کرنا ہے، اپنا بھی اور اپنے سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کا بھی. روٹین سیٹ کرنے کے اوپر آپ بالکل فوکس دکھائی دیتے ہیں. آپ کے فرینڈز، ایسے لگتا ہے کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ پرانے زخم کھودنے کی کوشش کریں گے. جیسے باتوں باتوں میں کچھ چین آف آپ کے ذہن میں ریئیکشن شروع ہو سکتا ہے، چین ریئیکشن شروع ہو سکتا ہے آف پاسٹ میموریز، پرانے زخم بلا وجہ کھود لیے جائیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو اصل میڈیسن ہے نا، آپ کی دوا جو ہے وہ بات چیت ہے، گفتگو ہے، لفظ ہے. لفظوں سے مرہم اپنے زخموں پر بھی رکھیے اور دوسروں کے زخموں پر بھی مرہم رکھیے. اور اپنے ایک اور بات ہے کہ ہر کسی بھی چیز کو، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اوور ڈوئنگ سے بچیے. حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ پینا، حد سے زیادہ آؤٹنگ، اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کرنے سے، اوور تھنک کرنے سے، ہر چیز کو اوور کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کیجیے گا. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ جس سٹرگل میں تھے پچھلے 7 مہینوں سے، آپ کسی سٹرگل میں تھے یا کسی دشمن نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا ہوا تھا، وہ سٹرگل اس ہفتے آپ کی ختم ہو جائے گی اور دشمن جیسے بالکل آپ کی زندگی سے مائنس ہو جائیں گے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو مینٹل بلاک فیل ہوگا. آپ کو فیل ہوگا کہ آگے راستے جو ہیں وہ مینٹل بلاک ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی بند گلی میں اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں. لو وائب آپ کی لاکی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسی قسمت سے حالات بہتر ہو جائیں گے، یا آپ کسی لاکی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں لو وائب از لاکی. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا گارنیٹ ہے. گارنیٹ کا تھمبل آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کوئی بھی پرپل کلر کا پھول، شیشہ، کرسٹل، ایسی کوئی چیز جو پرپل کلر کی ہو اور آپ کے ارد گرد ہو. اگر پرپل کرسٹل آپ رکھ لیتے ہیں، جیسے یہ گولڈن کرسٹل ہے، اس طرح سے کوئی پرپل کرسٹل جسے لائٹ کراس کرتی ہو، یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم دکھائی دیتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دنیا میں اس سے بڑا ایوارڈ کوئی نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے والدین کو دعائیں دیں اور عزت کریں. ایسی عزت کمانا چاہتے ہیں تو کسی اولڈ ہوم میں جا کر وہاں پر فوڈ ڈونیٹ کیجئے یا کیئر پیکج ڈونیٹ کیجئے کسی اولڈ ہوم میں. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوست جو ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ ریفائنمنٹ کا ہے، سجنے سنورنے کا ہے، خوبصورت ہونے کا ہے. قدرت کی طرف سے انسان کے دماغ کو، دل کو، جذبات کو، حالات کو ریفائن کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے، اور ایسا کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسے جہاں بھی پریزنٹ کریں گے وہاں آپ ایکسیپٹ ہوں گے. اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس لفظوں کا ہتھیار ہے، باتوں کا ہتھیار، آپ کا جو ویپن ہے اس کو ریفائن کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے ویپن سے کسی بڑے سے بڑے بندے کو بھی زیر کر سکتے ہیں. اور وہ ویپن جو ریفائن قدرت نے کیا ہے، یونیورس نے کیا ہے، that weapon is your words. اس کے بعد آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں آپ کو ایک بات صاف بتانی پڑے گی کہ آپ کی سپیس کا، آپ کی آئیڈینٹی کا، آپ کے نام کا احترام کریں،
کیونکہ لوگ کچھ زیادہ آپ کے کاموں میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، یا آپ کو ضرورت سے زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، یا یہ کہ ایسے کریں ایسے کریں، آپ کو کمانڈ کیا جا سکتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی باڈی از کمانڈنگ ایٹ لیسٹ دس ویک. اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو اس ہفتے جیسے ریلیشن شپ یا کولیبوریشنز، اس کا آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا تجربہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس ہفتے آپ کو کچھ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ کولیب کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، یا کوئی بزنس ریلیشن شپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت پاورفل ہو سکتی ہے. ایک چیز آپ نے ہمارے ٹورس دوستوں نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے سیلف ڈاؤٹ، خود پر شک نہیں کرنا، اپنے اعتماد کو، اپنے فیصلوں کو اور اپنی ذات پر آپ یقین رکھنا ہے، کیونکہ انڈیو کرٹیسزم بھی ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے ہر ورڈ کو اور ہر سٹیپ کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو سم ٹائمز کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. پیار سے بھی، دوستی سے بھی آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر نہیں لینا، اپنی ذات پر آپ نے شک نہیں کرنا. اور یہ ہفتہ لو کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لو کو، محبت کو، کمیونیکیشن کو، دوستی کو، اس کو آپ نے اہمیت دینی ہے. آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کے اس وقت آپ کو جو ہیلنگ کا ٹائم ہے، اپنے زخموں کو، پرانے زخموں کو، ان کو ہیل کیجئے. چیزیں اگر بار بار بازگشت ہو رہی ہے ماضی کی، یا کوئی واقعات یاد آ رہے ہیں، یا کوئی چین ری ایکشن آپ کے اندر ہو رہا ہے میموریز کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت آپ کو چاہ رہی ہے کہ زخم ابھر کر اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ اس پر مرہم رکھا جائے، اس کو ہیل کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد مینیفیسٹیشنز، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چیز اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مینیفیسٹیشنز جو ہوتی ہیں، اٹریکشنز جو ہوتی ہیں، یا اسپرچولی دعائیں جو ہوتی ہیں، ان کا یہ ٹائم ہے. اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے، آپ اسے مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. اس ہفتے آپ میڈیٹیٹ کیجئے، اپنا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے مینیفیسٹیشن، اس کو آپ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ مینیفیسٹ لو. اپنی زندگی میں لو کو جگہ دیجئے، محبت کو جگہ دیجئے، اور جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں یا جن کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کو میڈیٹیشن کے اس میں اپنے ذہن میں ان کو کلیئر کیجئے. جو مینیفیسٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے اس پر آپ اس ہفتے کوشش کیجئے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو الٹا پلٹا تھا، جو الجھا ہوا تھا، وہ سلجھ جائے گا. جو الٹا پلٹا تھا وہ سیدھا ہو جائے گا. چیزیں جو ہیں وہ ایک پیٹرن پر آ جائیں گی، اسٹریٹ ہو جائیں گی، اور جو الجھنے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اسٹریٹ ہو جائیں گی. کمپلیکیشن لیٹ سے ختم ہو جائے گی. نیگیٹو انرجی یہ کہ آپ نے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، خاص طور پہ وہ لوگ جو بات بات پر قسمیں کھائیں، یا بات بات پر اپنے یقین دلانے کے لیے بہت کچھ کریں. کوئی جیسے قسم کھا کے، بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرے، اس پر آپ نے سب سے زیادہ شک کرنا ہے. آپ کی لو وائب اسٹرانگ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے محبت آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور آپ جو ہیں آپ محبت کے لیے دروازے کھولیے. دل میں محبت کو جگہ دیجیے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بلڈ سٹون بن رہا ہے، گرین اینڈ ریڈ ڈاٹس والا بلڈ سٹون. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے بیمبو شوٹس. بیمبو شوٹس جو ہوتی ہیں یہ گرین کلر کی ہوتی ہیں، اور ان کا امیج یا ان کو آپ اپنے واز میں بھی رکھ سکتے ہیں. بازار میں آرام سے مل جاتے ہیں بیمبو شوٹس. یہ آپ کے لیے اس ہفتے لکی ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسے انسان کی تلاش ہے جو آپ کی زندگی کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دے، تو پھر اس کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اور آئینے کے سامنے جو شخص آپ کو نظر آئے وہی آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. پرندوں کو باجرا ڈالیے اور اڑتے ہوئے پرندوں پر غور کیجیے کہ شام کو کیسے وہ گھر کی طرف لوٹتے ہیں اطمینان کے ساتھ. موو کرتے ہیں جیمنائی. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہفتہ ہے کہ جس میں آپ کو اپنی جو چھٹی حصہ اس پر بھی یقین رکھنا ہے، اور تھوڑا سا ایکشن پر بھی یقین رکھنا ہے. جو آپ چاہتے ہیں اس کو پانے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آگے نکلنا ہوگا، اور کوشش کرنی ہوگی. گو گیٹر جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا آپ کو کرنا ہوگا، اور اپنی انٹیویشن پر یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کو لگے کہ یہ چیز قابل حصول ہے،
اس پر جائیے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھیے، ایکشن کو بھی اور اپنی چھٹی حص کو بھی. اس کو بالکل اپنے ایکشن کو اوائڈ نہیں کرنا. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھریلو جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس ہفتے ابھر کر سامنے آئیں گے. آپ کو اگر ایموشنلی ڈسٹرب فیل ہو، آپ کو لگے کہ آپ کو گھر میں اطمینان محسوس نہیں ہو رہا، تو دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کی ایئر صاف ہے، کوئی نظر تو نہیں لگی ہوئی، کیونکہ آپ کو فیل ہوگا گھر میں تھوڑی سی ڈسکمفرٹ، اس کو آپ نے کلین کرنا ہے. اور آپ کے اس کے علاوہ گھر کے جو ایشوز ہوتے ہیں، کبھی سیوریج خراب ہو گیا، کبھی بلب فیوز ہو گیا، کبھی یہ چھوٹے چھوٹے گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی اس ہفتے کافی امپورٹنٹ رہیں گے. اور اس کے بعد آپ نے جب تک آپ کو بالکل یقین نہ ہو، کیونکہ آپ اس ہفتے اوور ری ایکٹ بھی کر سکتے ہیں سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے، جب تک آپ کو کسی بات پر یقین نہ ہو، کلیئرٹی نہ ہو، اس وقت تک آپ نے ایکشن نہیں لینا. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپرچول ڈاؤن لوڈز، یعنی کہ روحانی طور پر یونیورس آپ کو بہت سارے آئیڈیاز دے گا. اب میڈیٹیٹ زیادہ کیجیے گا، اور جو آپ کی یہ اسپرچول ڈاؤن لوڈز ہیں، یا آپ کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں، یا آپ کی چھٹی حصہ، آپ کا وجدان جو آپ کو بتا رہا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بار بار دوسری بار یہ میں بات دہرا رہی ہوں، لیکن اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا فوکس میں نے بتا دیا گھر کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کوئی بیمار اس طرح سے پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہوا صاف نہ ہو سکتا ہے پولیوشن زیادہ ہو سکتا ہے صفائی کی ضرورت ہو، پریکٹیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. اس کے بعد آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے فرینڈس یا آپ کی جو کمیونٹی ہے یا آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں، اس طرف توجہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوستوں کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ اس کے رابطے کا وہ منتظر ہوں، کیونکہ ایسا ہے کہ کچھ دوست جو بہت پیارے دوست ہیں ان کو آپ کے اٹینشن کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس طرف اٹینشن کر نہیں پا رہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ اپنی حدود میں ہیں. حدود کا کراس کرنا آپ کے لیے بھی ڈینجرس ہے، آپ بھی کوئی کراس نہ کریں لمٹ، اور کسی کو کرنے بھی نہ دیں. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کامیابی آپ کی اس ہفتے، کامیابی آپ کا پازیٹیوٹی ہے، جو بھی داؤ لگائیں گے وہ آپ کے حق میں ہوگا. نیگیٹو انرجی ہے کہ لوگوں کی باتیں مت سنیے گا، اس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور خاص طور پہ جو کوئی لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں شاید وہ مشورے آپ کے کام نہ آئے. آپ کی لو وائب میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی باتوں کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ بھی غلط مطلب لیں دوسروں کی باتوں کا. سو کمیونیکیشن کو کلیئر رکھیے گا. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے ایمیتھسٹ، پرپل، ڈارک پرپل، جو بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے، میکسیمم ڈارک پرپل، وہ آپ کا لکی شام، آپ کا جو لکی شام ہے وہ اس ہفتے بن رہا ہے جیسے ایک کھلا ہوا پھول. لاسٹ ویک بھی اور شاید یہی تھا کہ ایک کھلا ہوا پھول جیسے جس کا رنگ ہو گہرا سرخ، ریڈ کلر کا کوئی بھی پھول جو کھلا ہوا ہو، وہ آپ کا لکی چارم ہے. زندگی کی روش ایسی رکھو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن اپنا کوئی پیچھے نہ رہ جائے. اور اس کے یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار، کسی قریبی دوست جسے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی ہو، اس سے کیجیے گا، صلہ رحمی کیجیے گا. کہ اگر آپ کی کوئی بہت عرصے سے کسی سے کولڈ وار ہے یا ناراضگی چل رہی ہے تو اس سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. 4 سے 11 تک کا جو ہفتہ ہے یہ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جو آپ جہاں جیسے آپ ایک ریلیکس یا ایزی اسٹیٹ آف مائنڈ میں دکھائی دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو لگ رہا ہے آپ کمفرٹیبل ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ چڑھتا چاند ہے جو آپ کے گھر سے ہوتا ہوا اس ہفتے آپ کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے گھر میں جائے گا. سو آپ کے لیے چڑھتا چاند جو ہوتا ہے اس میں سم ٹائمز آپ بڑا کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں. سو اس ہفتے ایسے لگتا ہے
کہ جیسے ویژن جو ہے فیوچر کے بارے میں کہ اب سے 5 سال بعد میں نے کہاں ہونا ہے, اب سے 10 سال بعد میں نے کہاں ہونا ہے, کلیئرٹی آف ویژن اس ہفتے آپ کے لیے دکھائی دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے جو آپ کے پلانز ہیں, لانگ ٹرم پلانز ہیں, ان میں آپ تبدیلی کریں, کیونکہ آپ کا ویژن کلیئر ہے. اس وقت آپ کو ڈریمز آئیں یا آپ کی پلاننگز ایسی ہو کہ آپ کو اگلے 5 سال 10 سال سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے اس ویژن کی وجہ سے آپ اپنے لانگ ٹرم پلانز میں کوئی چینج بھی کریں. ساتھ ہی ساتھ اس دوست بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں, آپ کے دوست, آپ کے فرینڈز آپ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کوئی آپ جیسے مل کر کام کرتے ہیں, یا فائنانشل جو ایک بہتری ہے وہ دوستوں کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے کوئی کام کریں اور کوئی انکم آپ کی سٹارٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ کو اپنی نیٹ ورکنگ امپروو کرنی ہے, کوآپریشن امپروو کرنی ہے, نئے کنیکشنز بنانے ہیں, کیونکہ یونیورس اس ہفتے آپ کو بہت پاورفل, بہت اسٹرانگ نئے کنیکشنز, نئے لوگ اور ایسی چیزیں فراہم کر رہا ہے جو کہ آپ کے لیے آگے چل کر بہت کام ہے. سو بی مور ویزبل, زیادہ دکھائی دیجیے, زیادہ لوگوں سے ملنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں صرف کم انفارمیشن کی وجہ سے. ڈونٹ اپنے آپ کو بالکل بھی سوال کرنے سے مت روکیں. جب تک آپ کا ذہن بالکل کلیئر نہ ہو جائے تو آپ سوال کرنا مت چھوڑیے گا, پوچھتے جائیے اور تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو. جب ذہن کلیئر ہو تب فیصلہ کیجیے گا, اس سے پہلے آپ کو فیصلہ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے گھر میں آپ کے سبلنگز یا بہن بھائی یا دوستوں کی طرح, بہن بھائیوں کی طرح جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہیں, ان کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ مل کر کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں جیسے لوگوں کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ کرنی پڑے. اس کے بعد آپ کی آواز جو ہے اس ہفتے بہت زیادہ تیز دکھائی دیتی ہے, اونچی آواز دکھائی دیتی ہے, جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ کو روڈ سمجھ سکتے ہیں, آپ کو بدتمیز سمجھ سکتے ہیں. اپنی آواز پر طرف فوکس کیجیے گا, کیونکہ آواز آپ کی جو ہے وہ شارپ ہے اس ہفتے. کچھ پلانٹس اس طرح سے پوزیشن ہے کہ آپ اونچا بول رہے ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز دور تک جائے, لیکن یہ چیز لوگوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اور آپ کو اس ہفتے فائنانشیل اور ایموشنل دونوں گینز دکھائی دیتے ہیں, دونوں طرف سے فائدہ ہے, جذباتی طور پر بھی اور فائنانشلی طور پر بھی. آپ نے اس ہفتے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کوئی پریورٹی لسٹ بنا لیں, اپنی ترجیحات بنا لیں, 1 2 3 4 اس طرح سے اپنی ترجیحات بنا لیں, کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے, فرسٹ کمز فرسٹ. اس چیز کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں ریوائیو کیجئے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو آگے چل کے ویکینڈ پر تنگ کرے گی, کیونکہ جو اہم کام ہے وہ رہ جائیں گے اور جو غیر اہم ہے یا جن کی ڈیڈ لائنز آگے دور ہیں وہ رہ جائیں گے. سو جو جن کی قریب ڈیڈ لائنز ہیں انہیں پورا کیجئے, یا اوورآل جو بھی آپ کی لائف ہے اس میں فرسٹ کمز فرسٹ کا رکھیے, پریورٹی رکھیے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ منی ہے, پیسہ ہے, اور اچانک آپ کے فائنانسز جو ہیں وہ ایک دم امپروو ہو سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی یا نیگیٹو وائب اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ خاندان میں, گھر میں گھریلو جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے گا. کچھ لوگ باہر سے بیٹھ کر آپ کے گھر کے اندر آگ لگا سکتے ہیں. آپ کی لو وائب میں ایگو کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, ہو از دا باس, یہ جھگڑا ہے. اپنی ایگو کو تھوڑا سا اپنے کنٹرول پہ رکھیے. اس دفعہ پھر وہی اسٹون لکی اسٹون ہے جو آپ کا بیسیکلی لکی ہے اور اکثر لکی آتا ہے, اینڈ دیٹ از پیراڈاٹ. پیراڈاٹ از اے ویری لکی اسٹون آپ کے لیے. اور آپ کے لیے جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جیسے یہ ہوتا ہے سم تھنگ سلور کوائن. سلور کوائن ویسے بھی آل ٹائم لکی آپ کا چارم ہے. اس ہفتے زیادہ اس ہفتے پھر وہ آ گیا. سو کیری اے گولڈن کوائن, کوئی بھی گولڈ چیز سلور ہو, آپ لاکٹ پہن لیجئے یا اینی تھنگ گولڈ سلور جو کہ راؤنڈ شیپ میں ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے اور نفرت سکھائی جاتی ہے. بے فکر ہو جائیے, کیونکہ جو مخلص ہوتا ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. اگر آپ مخلص ہیں, آپ صحیح ہیں, تو فیصلہ آپ کے ہی حق میں ہوگا. البتہ یہ ضرور کیجئے کہ پرندوں کو, اڑتے ہوئے پرندوں کو
कोई बाजरा डालिए या उनको पानी दीजिए, परिंदों की कोई खिदमत कीजिए। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे जो लियो दोस्त हैं, इनकी इस वक्त जो पर्सनल पावर है ना, लगता है बहुत स्ट्रांग है, मैग्नीफाइंग करनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। एक तो आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ब्राइट हैं, और आपकी पर्सनल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, और लोग आपको इस हफ्ते देख रहे हैं, आपका तज्जिया कर रहे हैं, आपके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि जैसे होता है नहीं कि आपने किसी को मैग्नीफाइंग के नीचे रखा और उस पर आप देख रहे हो कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है और ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसके बाद जब हफ्ता शुरू होगा, वीक के स्टार्ट में मून ने आपके घर से गुजरना। चांद पहले आपके घर में होगा, मंडे से लेकर आई थिंक संडे, मंडे, ट्यूसडे को आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। सो आपके अपने घर में पहले से ही लियो बैठा, मार्स बैठा हुआ। सो आपके लिए ये जो तनाव है, मून एंड मार्स दोनों का आपके घर में होना, मतलब आग और पानी, सो ये दोनों इकट्ठे आपके घर में है। सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप जज्बाती इमोशनल हो जाना एकदम से, और एकदम से एंग्री हो जाना, ये दो चीजें हैं जिन पर आप बहुत ज्यादा आगे निकल सकते। तो जब वीक शुरू होता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने आप को अंडर कंट्रोल रखें, अपने आप को जज्बात में भी ना बहने दें, और अपने आप को गुस्से के भी बिल्कुल ही हवाले ना करते। सो इस पर आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद दूसरा आपने ध्यान ये रखना है कि आप कोई फौरी फैसला ना करें। कोशिश करें बुध जुमेरात तक कोई फौरी फैसला ना करें। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या आपका कोई इस तरह का सिलसिला चल रहा है जिसमें फाइनेंसेस इंक्लूड हैं, या आपकी शोहरत या आपकी नेकनामी इंक्लूडेड है, तो उस पर टाइम लीजिए, सोचिए। इमोशंस में आकर आपने कोई फैसला नहीं करना। और उसके बाद आपके एक और टेंशन भी आपको आती है कि होता है ना, समटाइम्स इंसान सोचता है कि मेरा दिल ये चाहता है, ये करना चाहता है मेरा दिल, लेकिन मेरे हालात कहते हैं मुझे ये करना है। इस क्रॉस रोड्स पर आप खड़े होंगे, लिहाजा आपने जो हालात कहते हैं उसके हिसाब से फैसला करना आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, क्योंकि जो आपका दिल चाह रहा है वो वक्ती सी एक फीलिंग है, इस पर आप काबू पा सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप जो आपकी आउटर डिमांड्स हैं, जो दुनिया में आपको हालात हैं उसके मुताबिक चलना है, उस पर फैसला कीजिएगा। और उसके बाद एक और चीज भी है कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसकी वजह से हो सकता है आपका जहन जो है वो मैस अप हुआ हो, केओटिक हुआ हो, चीजें बहुत ज्यादा उलझी हो। इस हफ्ते आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जिंदगी की टॉप 1, 2, 3 प्रायोरिटीज कीजिए कि मैंने पहले ये करना है, दूसरे नंबर पे ये करना है, तीसरे नंबर पे ये करना है, क्योंकि हो ये रहा है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है। और 3 जो आपने करना है, बाकी चीजें वेट कर सकती हैं। यूं लगता है कि जैसे 3 कोई ऐसे काम है जिन्हें फौरी एड्रेस करने की जरूरत है, उनको आप शायद एड्रेस नहीं कर रहे, और बाकी वो चीजें जो वेट कर सकती हैं उन पर आप ज्यादा फोकस्ड हैं। इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद आपने अपना जो शेयर करें, अपने आइडियाज शेयर करें, अपने जहन की बात शेयर करें पेशेंटली। और जैसे आप होता है ना, बड़ा पेशेंटली आप कहें मेरी बात पहले सुन लें, पहले मुझे बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद आर्ग्यूमेंट करें। इस तरह से आपने करना है कि पहले आपने अपनी बात को पेशेंटली करना है, बिकॉज आपको एंगर का गुस्से का बार बार हमला भी हो सकता है। इस पर आपने ध्यान रखना है। और फाइनेंसेस पर फोकस रखना है, क्योंकि आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है इस हफ्ते आप जो है ना ओवर स्पेंड कर दें। और उसके बाद फिर जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं या आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, उनको आपने थोड़ा सा फोकस में रखना है कि कोई नाराज ना हो जाए। आपकी कुछ बातें ऐसी है कि जिससे लोग नाराज हो सकते हैं, और आपने ओवर थिंक नहीं करना, बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा बिला वजह इधर उधर अपने दिमाग को बिखेरने के बजाय आप कोशिश ये करें कि हर चीज को इन ऑर्डर कर लें, चीजों को उनकी जगह पे रख दें, और उसके बाद फिर आप अपने आप को पीसफुल करें। दैट इज बेसिक थिंग आपके लिए इस हफ्ते। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका इंतजार, जिस चीज के आप वेट कर रहे थे, जैसे आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, जॉब ऑफर का वेट कर, आप किसी इंसान का इंतजार करें,
جو بھی انتظار آپ کی زندگی میں اس ہفتے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ایک تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, جو جھوٹ آپ بولیں گے وہ پکڑا جائے گا. اس کے بعد آپ کے ارد گرد دنیا کا ہر بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا. لوگوں کے لفظوں کے بیونڈ آپ نے دیکھنا ہے. لو وائب ویری گڈ, ویری گڈ لو وائب. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا جیسی شخصیت آپ کو چاہیے ویسی شخصیت آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے. یور لو از جسٹ اراؤنڈ یو. آپ کا لاکی اسٹون جو ہے وہ ایکوا میرین ہے. جو یہ ہم نے اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھی اس میں ایکوا مرین بہت کام آتا ہے. ایکوا مرین کا کوئی تھمبل کوئی آپ کو یہ کسی بھی جگہ سے آرام سے مل جاتا ہے. اور ویسے بھی لیوز کو ایک ایکوا مرین رکھنا چاہیے کیونکہ یہ مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے. اور ہمارے لیو دوست جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ آگ کے گولے ہوتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی شوام ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ترازو. ترازو جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں, یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے. یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے. کون آپ کا کتنا احساس کرتا ہے, چاہے وہ لفظوں میں ادا کرتا ہے یا نہیں, اس احساس کا احساس کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ سبز رنگ کا کوئی صدقہ کیجئے, چیریٹی کیجئے. جیسے چوپائے ہوتے ہیں انہیں سبز چارہ ڈال دیجئے, پرندوں کو سبز دال ڈال دیجئے, یا اس کو گرین چیریٹی سم تھنگ گرین. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک ایسا ہفتہ ہے کہ جس میں پچھلے ہفتے کی وائب اسی میں کنٹینیو کرے. آپ کا جو آپ کا رولر ہے مرکری وہ آپ کے 8ویں گھر میں ہے, نیپچون کے ساتھ ہے, اور وینس بھی وہاں موجود ہے. سو ممکن ہے کہ اس ہفتے کیونکہ وینس جو یہ مرکری ہے اس نے اس ہفتے اینڈ پر سنڈے کو گھر بدلنا ہے, سنڈے یا منڈے کو. سو جب مرکری آخری اس پر ہوتا ہے ڈگریز پر ہوتا ہے تو اس وقت یہ بہت فاسٹ موو کرتا ہے. سو اس ہفتے آپ کا جو رولر ہے وہ بہت فاسٹ موو کر رہا ہے, اور نیپچون بھی اسی گھر میں, اور وہ فاسٹ موومنٹ جو ہے وہ ہے ایریز. یعنی کہ آپ تیز مزاج بھی ہو سکتے ہیں, آپ گرم مزاج بھی ہو سکتے ہیں, آپ تیزی میں فیصلے بھی کر سکتے ہیں, آپ فوری طور پہ محبت میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں, آپ فوری طور پہ محبت سے باہر بھی نکل سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جاب شروع بھی کر سکتے ہیں, جاب چھوڑ بھی سکتے ہیں. لہٰذا اس چیز کا تھوڑا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ایک فیز ہے ٹرانسفارمیشن کا. یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک ایسا فیز ہے جہاں آپ کا ذہن جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتا دکھائی دیتا, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جو آپ کا ریگولر کام ہے جو آپ ریگولر کرتے ہیں آپ اس کی بجائے کچھ اور کرنا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ ایک خاص رستے سے جاتے ہیں تو آپ وہ رستہ بدل کے کسی اور رستے سے جائیں. نئی ٹرانسفارمیشن, نئے راستے, نئے لوگ, نئی باتیں, یہ ہیڈ لائن ہے آپ کے اس کے ہفتے سے. اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی اولڈ سٹوریز جو ہے, ماضی کے جو قصے ہیں وہ ذہن میں ابھر کر آ رہے ہیں. میموریز, نوسٹالجیا, یہ لاسٹ ویک بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا, اس ہفتے بھی ایسا چل رہا ہے کہ نوسٹالجیا جو ہے, ماضی کی جو بازگشت ہے وہ آپ کے ذہن میں, آپ کے ماحول میں, آپ کے ارد گرد کبھی پرانے چہرے دکھائی دینا, کبھی کیسے گلی کے نکڑ پر جیسے آپ کو کوئی پرانا بھولا بسرا دوست یا کوئی شخص نظر آ جاتا ہے. سو جو اولڈ میموریز ہے نا, اولڈ سٹوریز ہے, وہ ابھر کر آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اس کے بعد ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, چاند نے آپ کے گھر میں رہنا ہے, مون نے آپ کے گھر میں رہنا ہے, اور مون کی چھایا کیتو پہلے ہی آپ کے گھر میں موجود ہے. سو کیتو اور مون دونوں آپ کے گھر میں کنجنکٹ کریں گے. اس سے یہ جو ڈیسٹنی بریکر ہوتے ہیں, جو یہ راہو کیتو ہوتے ہیں, سو کیتو نے بھی آپ کے گھر میں بہت عرصہ رہنا ہے. اس لیے یہ ماضی کی چیزیں, ماضی کا یاد آنا, یہ ساری چیزیں یاد آنی کہ کون سا غلط فیصلہ کیا تھا جس نے زندگی کو بدل کر رکھ دیا, یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بار بار آتی رہیں گی تاکہ آپ وہ چیزیں کریکٹ کر سکیں. سو اس ہفتے جب مون بھی وہیں پر ہے اور کیتو بھی وہیں پر ہے اور دونوں مل رہے ہیں, تو اس ٹائم پر آپ کو موقع ملے گا. یہ ٹیوزڈے وینسڈے بن رہا ہے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, یہ جو 4 دن ہیں ان میں جو اپنے ذہن میں آنے والے خیالات ہیں, جو آپ کو آنے والے خواب ہیں, ان پر فوکس کیجیے گا کہ آپ کو کیا راستہ مل رہا ہے.
آپ کو کوئی راستے دکھائے جائیں گے، کوئی فیوچر کی پکچر دکھائی جائے گی، ماضی کے غلط فیصلے دکھائے جائیں گے. سو اس چیز پر آپ نے بہت زیادہ اس ہفتے دھیان رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بریک تھرو بھی ملیں گے. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا بریک تھرو آپ کو مل جائے، کوئی آپ کی بہت بڑی خواہش پوری ہو جائے، کوئی بہت بڑا دروازہ کھل جائے، کوئی خوشیوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائے، کوئی بہت بند قسم کا گیٹ آپ کے لیے کھل جائے. سو یہ بھی اس ہفتے میں دکھائی دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے مئی کا پورا مہینہ، یہ ٹیسٹ آف ریلیشن شپس ہے. اس پر آپ نے جو ہے نا دھیان رکھنا ہے. ہر رشتہ آزمایا جائے گا. میرا حال ہے 29 تاریخ کو جانا ہے سیگیٹیریس نے یہاں سے، سیگیٹیریس سیٹرن نے، سیٹرن اور راہو دونوں آپ کے 7ویں گھر میں کنجنکٹ ہے، اور یہ مئی کے اینڈ میں سیٹرن نے یہاں سے موو کرنا ہے. جب تک سیٹرن یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور راہو اس کے ساتھ ہے، تب تک آپ کے رشتے آپ محسوس کریں گے کہ ہر روز کسی رشتے کی آزمائش ہوتی ہے، یا کوئی رشتہ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. اور اس میں بہتر بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور اس پر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. کیونکہ جب قدرت یہ والا جو کمبینیشن ہے، قدرت آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے لوگوں کے اصل چہرے. آنکھیں مت بند کیجیے گا، آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ کون کہاں پر ہے. اور اس ہفتے اور اس مہینے یہ ایکٹیویٹی بہت فاسٹ ہونے والی، سو بی پریپیئرڈ. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ایگزاسٹڈ یا تھوڑا سا تھکا ہوا جیسے انسان محسوس کرتا ہے، لوگ آپ کو اریٹیٹنگ لگتے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں. اس پر بھی آپ نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجیے. کیونکہ بیسیکلی آپ خود اوور تھنکنگ سے یا ویسے اوور ورک سے ٹائرڈ اور ایگزاسٹڈ ہیں. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے سامنے جتنے بھی چیلنجز تھے نا، آپ ان چیلنجز کو، لوگوں نے جان بوجھ کر آپ کو چیلنج کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، پازیٹیو انرجی یہ یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو وہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور جتنے چیلنج کریں گے اس ہفتے لوگ آپ کو، وہ اپنا ہی نقصان کریں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی جیسے بھی ہم نے یہاں بھی دیکھا تھا، ایگزاسٹڈ اینڈ ٹائرڈ ہے. اپنی اور اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی صحت کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایگزاسٹ ہو کر ٹیمپریچر ہونا یہ نیگیٹو انرجی ہے، خود کی بھی اور آپ کی، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے لیے بھی. لو وائف میں غصہ، اریٹیبلٹی، اگلا جو ہے وہ بات سمجھتا نہیں ہے، آپ کو بات سمجھانی ہے، اور اس میں جھگڑا یا مس انڈرسٹینڈنگ. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ٹائیگر آئے ہے، گولڈن ٹائیگر آئے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایک رنگ. اگر سبز رنگ کا رنگ مل جائے، اینی تھنگ دیٹ از رنگ، جیسے بچے نہیں کھیلتے وہ ہاتھ میں یوں گھماتے ہیں، ایسی کوئی چیز رنگ، یا آپ بازو میں کچھ سبز پہن لیجئے، کوئی بریسلیٹ پہن لیجئے، اینی تھنگ گرین. کیونکہ گرین ایک تو آپ کا لاکی کلر ہے، اور گرین بریسلیٹ یا پلاسٹک یا شیشہ یا کرسٹل، ایسا کوئی گرین بریسلیٹ جب بھی آپ کے پاس ہوتا ہے یا گلے میں پہن لیجئے تو وہ آپ کو، آپ کے لیے ہمیشہ لاکی ثابت ہو. سو کیری اے گرین کرسٹل رنگ. آپ کے لیے انگوٹھی بھی آپ پہن سکتے ہیں، بریسلیٹ بھی پہن سکتے ہیں، راؤنڈ اینڈ گرین. آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کہہ رہا ہے، اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز آدمی سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے. کیونکہ آپ کی آواز کتنی بھی بلند ہو، کسی جاہل کی آواز سے اونچی نہیں ہو سکتی. آپ کسی جاہل کی طرح جہالت اور گندے لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ارد گرد جہاں پر کچھ ضرورت مند لوگ ہوں وہاں کوئی کیئر پیکج یا کوئی ایسی چیز جس کی انہیں ضرورت ہو وہ بھجوا دیجیے. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کو سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ لیٹ گو کریں، دل کو ہلکا کریں. آپ نے دل میں بہت ساری باتیں، جیسے ہوتا ہے نا اپنا دل ایسے بھرا ہوا ہے چیزوں سے، باتوں سے، تو اپنے دل کو اندر سے جو چیزیں ریلیز کریں، لیٹ گو کریں، معاف کر دیں اور بھول جائیں.
یہ بہت بہترین چیز ہے آپ کے لیے. اس ہفتے آپ کو بھولنا پڑے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جن کی آپ قدر کرتے ہیں یا جو آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہیں یا جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں. وہ آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں. تو جو قریبی جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر آپ نے اپنے دل کو بھاری کیا ہوا ہے، باتیں جمع کی ہیں. ان باتوں کو ایسے نکال دیجئے جیسے غبارے میں سے ہوا نکال دیں. آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے لبرا دوست جو ہے یہ کچھ عرصے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایگزاسٹڈ اور تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بوجھ ہے، کچھ کندھے پہ کوئی بوجھ لے کر پھرے. اپنے آپ کو ایزی اور ریلیکس کیجئے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے. یہ چیز لائٹ ہارٹڈ فن، کچھ آؤٹنگ کر لیں، کچھ دوستوں سے مل لیں. تھوڑا سا ایسا لائٹ ہارٹڈ فن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کی جو ڈیپ ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں نا، ان کو آنسر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے دل کی گہرائی کو خود انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی دل کی گہرائی میں کیا ایموشنل نیڈ ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی. کوئی چیز ہے اس ہفتے جو ابھر کر سامنے آئی ہوئی ہے لاشعور سے، آپ کی ایموشنل نیڈ جس کی تکمیل آپ کو چاہیے، اور جب آپ وہ تکمیل کر لیں گے آپ کی خوشی لوٹ آئے گی آپ کی زندگی. سو تھوڑا میڈیٹیٹ کیجئے، اپنے دماغ کو اپنے دل کی طرف فوکس کیجئے. اس کے بعد آپ کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو بھی زخم ہے، چاہے وہ دل کا ہے، روح کا ہے، جسم کا ہے، اس کا مرہم، اس کی دوائی آپ کو میسر ہے. صرف آپ کو ارد گرد دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جو مجھے ہیل کر سکتی ہے. آپ کے لیے یہ ہفتہ لو مینیفیسٹیشنز کا بھی ہے. اگر آپ لو زندگی میں چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بلا وجہ کی غلط فہمیاں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں یا اپنے ماحول کو پیسفل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مینیفیسٹیشن کا یہ ویک ہے. یعنی کہ جب چڑھتا چاند ہے، چاند نے آپ کے گھر میں ویکینڈ پر رکنا ہے. چاند آپ کے گھر میں ہوگا فرائیڈے سے سنڈے تک. یہ جو فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے ہیں، یہ 3 دن، خاص طور پہ سیٹرڈے از دا بیسٹ ہے جب چاند آپ کے اپنے گھر میں ہوگا. آپ چاند میں بیٹھ کر یا کھلے میں بیٹھ کر یا اپنی ونڈو اوپن کر کے کہ چاند کی روشنی آپ تک پہنچ سکے، مون میڈیٹیشن کیجیے گا. اور مون میڈیٹیشن کے دوران مینیفیسٹ کیجیے گا لو کو، کہ آپ کی زندگی کی چاروں طرف محبت ہے. اور جب آپ یہ مینیفیسٹ کر رہے ہو، لو کو مینیفیسٹ کر رہے ہو، تو اپنے ساتھ روز کوارٹر رکھ لیجیے گا. روز کوارٹر جو ہوتا ہے یہ گلابی رنگ کا پتھر ہوتا ہے، یہ انکنڈیشنل لو کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور جب ہم لو میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ اپنے ساتھ کیری کریں تو وہ کافی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. تو اٹریکٹ لو، manifest love and do moon meditation. particularly Saturday is the best day. ویسے تو فرائیڈے بھی اچھا ہے، جو سنڈے ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن فرائیڈے کو اس نے داخل ہونا ہے مون نے، اور سیٹرڈے کو نکل جانا ہے، سنڈے کو نکل جانا. تو سیٹرڈے ایک ایسا دن ہے جب وہ مکمل آپ کے گھر میں ہوگا اور آپ کے جو گھر کی جو مڈل ڈگریز ہیں اس میں ہوگا. سو دیٹ از دا بیسٹ ڈے فور یو. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ ڈیلی ہیبٹس جو آپ کی اپنی روٹینز ہیں اور آپ کے جو گھر والے ہیں ان کے روٹینز ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑے سے اریٹیٹ ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کا گھر میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے. جو ہوتا ہے نا روٹین بیڈ ہیبٹس دوسروں کی، وہ آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو اس پر آپ ایک ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر آپ پٹ یور فٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا کیجیے گا. اس کے بعد آپ کا جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی ہابی ہے، فوکس کیجیے کہ آپ کس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی کسی ہابی سے، کسی چیز سے آن لائن نیٹ ورکنگ پر کوئی کام کر سکیں اور پیسہ کما سکیں. یونیورس آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی اس ہفتے فراہم کر رہا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے جو ہے وہ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کوئی جو پیرالل یا سائڈ بزنس یا کوئی ایسا بزنس جو آپ کو ایکسٹرا منی دے دے، آپ کر سکتے ہیں. آپ کو یونیورس آئیڈیاز پرووائڈ کر رہا ہے، اس پر فوکس کیجیے. آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جنہوں نے آپ پر جھوٹے الزام لگائے تھے یا جنہوں نے آپ پر کوئی بہتان لگایا تھا، اس ہفتے وہ خود اس کو فیس کریں گے.
جو بہتان کسی نے آپ پر لگایا تھا اس ہفتے وہ اس کو خود فیس کرے گا. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ وعدہ خلافی کریں گے, آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو امیدی دلانے کی کوشش کریں گے. آپ نے اپنا جو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے, مایوس نہیں ہونا اور نہ ہی نا امید ہونا, کیونکہ دیٹ از what people are doing for you. آپ کا جو اس ہفتے کا لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے لو از ویری اسٹرانگ. لو وائب میں کنگ آف کپس ہے, اور کنگ آف کپس کہتا ہے کہ ایموشنلی دیر از سم بڈی ہو از جسٹ اراؤنڈ یو اینڈ لوکنگ فار یو. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی اسٹون بن رہا ہے اتفاق سے, وہ آپ کا لاکی اسٹون ہے دیٹ از اوپل. اوپل جیسے یہ میں نے پہنا ہوا, دس از ووڈ اوپل, براؤن اوپل جس میں ریڈ اور گرین لائنز ہوں, دیٹ از بیسٹ فار یو. اگر آپ کو کہیں سے بھی یہ والا ووڈ اوپل مل جائے تو یہ اپنے کلیکشن میں ضرور رکھیے گا, بیکاز لیبراز کو ووڈ اوپل, ووڈ مینز لکڑی, وہ والا براؤن کلر کا. تو یہ جو اوپل ہوتا ہے نا, یہ لیبراز کے لیے انہیں گراؤنڈڈ رکھتا ہے. ان کے اندر جو سم ٹائمز ایک اسٹرانگ ڈپریشن آ جاتا ہے, یا وہ اندر سے ہل جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جیسے بس پتہ نہیں ایموشنلی کچھ ہو جانا ہے, تو اس سچویشن میں یہ آپ کی زندگی میں ایک پرماننٹ سٹون ہونا چاہیے. اور اس ہفتے آپ کا سمپل اوپل بن رہا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ رینبو بن رہا ہے, 7 رنگ. رینبو کی اب کونوٹیشن بہت غلط ہو گئی ہے, لیکن بہرحال 7 رنگ رینبو یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا ہے وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے گا, کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا. جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے گی, اور جو آپ کی زندگی میں ہوا ہے اسی میں بہتری ہے, اور جو مل گیا ہے وہی ٹھیک ہے. پودوں کو پانی دیجیے, یا ایک پودا لے کے, کوئی مرجھایا ہوا پودا لے کر اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کیجیے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ایز یوزول زندگی کا بہت اہم ٹائم چل رہا ہے. جیسے کہ آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں, جب تک سن ٹورس میں ہے اور مارس یہ ہے لیو میں ہے, تب تک آپ کی زندگی جو ہے اس میں ایک ہل چل رہنے والی ہے. اس کے کئی طرح کے مینیفیسٹیشنز ہیں, وہ کئی طرح سے آپ کی زندگی میں یہ ہلچل ظاہر ہوگی, اور اس کے بعد اگلے چند ہفتے یہ آپ کی زندگی میں رہنے والا ہے. اور ساتھ ہی جب سے پلوٹو ریٹروگریڈ ہوا, لاسٹ ویک پلوٹو ریٹروگریڈ ہوا ہے سنڈے کو, اور اس کے امپیکٹس اب آنا شروع ہوں گے. مارس آپ کے ساتھ جو ہے یہ اپوزیشن میں, ڈیٹیل میں ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے, لیکن ایڈیشن یہ ہے کہ پلوٹو جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو گیا. سو اس نے ریٹروگریڈ رہنا ہے 14 اکتوبر تک. سو 14 اکتوبر تک ایک تو آپ کو اپنی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرنا ہے. امپلسو تو بالکل بھی نہیں ہونا, اور کوشش یہ کرنی ہے جب پلوٹو ریٹروگریڈ ہوتا ہے اور آپ کے 4تھے گھر میں ہوتا ہے, تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ فوکس کریں کہ پچھلے ساری زندگی میں یا جب سے 4تھے گھر میں پلوٹو آیا ہے 2025, آپ کی فیملی میں کیا کیا چینجز ہیں, کیا کیا حالات بدلے, کیا کیا ہوا آپ کی زندگی میں, اور آپ نے اسے کیا سبق سیکھا اپنی گھریلو لائف پر. جو بھی آپ کی فیملی لائف ہے, ماں کا گھر ہوتا ہے بیسک, سو یو ہیو ٹو لرن دیٹ. اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو اس ہفتے مون ہے, مون آپ کے 10ویں گھر میں, کریئر کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے ایک دم آپ کے کام ہو سکتے ہیں. آپ کے کوئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں, کوئی فائنینشلی آپ سٹک ہیں, وہ چیزیں آپ کی ایک دم سالو ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کے جیسے جو آپ کے دوست تھے جو دشمن بن گئے تھے, وہ بھی واپس آپ کے دوست بننے کی کوشش کریں گے. آپ کو اس طرح کے میسیجز بھی آئیں گے کہ جیسے آپ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ بھی دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد آپ نے ریچ آؤٹ بھی کرنا, لوگوں کے ساتھ کلیبوریشن کے لیے ریچ آؤٹ کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ جیسے مل کر کام کرنے کے لیے ریچ آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کو اس ہفتے کوئی نہ کوئی بینیفٹ مل رہا ہے لوگوں سے.
کوئی دشمن بھی کوئی چال چلے گا نا تو وہ آپ کے حق میں ہو جائے گی. کچھ اس طرح کا آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک ایڈوائس آپ کے لیے یہ بھی آ رہی ہے کہ ریچ آؤٹ کریں پرانے دوستوں کے ساتھ, جو ایسے لوگ دوست رشتہ دار جو بہت آپ کے پیچھے ماضی میں چلے گئے, ان کے ساتھ آپ ریکنیکٹ کریں. اور اس کے بعد ایسے کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پر ایک دم کچھ کر سکتے ہیں, ڈیسیشن کوئی لے سکتے ہیں, کوئی چیز الٹا پلٹا سکتے ہیں, اور خاص طور پر اگر جاب, پیسہ, کریئر اس حوالے سے. اور جب بھی کوئی کام آپ کرنا شروع کریں تو آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کا آپ کی شہرت, نیک نامی پر کیا اثر ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی شہرت, آپ کی نیک نامی, آپ کی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ماضی کا کوئی کیس کھل جائے, کوئی بلا وجہ غصے میں آ کے ماضی کی کوئی اس طرح کا کوئی کیس اوپن کر دے. لہذا واٹ ایور, آپ نے اپنے ماضی کے حوالے سے کسی بات کو اوپن نہیں کرنا, اس کو شٹ رکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فیصلے, کوئی جاب چھوڑنا چاہتے ہیں, کوئی نئی جاب کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, ایون اگر آپ کوئی پارٹی بھی کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے کچھ بھی آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, آپ کی شہرت پر کیا ہو رہا ہے. اس سے آپ کی نیک نامی تو نہیں افیکٹ ہو رہی. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے لیے آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے. بیسیکلی بہت زیادہ آپ کے ارد گرد جھوٹ ہے. Everybody around you is lying. جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, جھوٹی باتیں کر رہے ہیں, جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں, ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. So be very careful in this environment. اور کمیونیکیشن کو بالکل کلیئر کریں, بلیک اینڈ وائٹ, بیچ میں گرے مت رہنے دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو کاموں میں تیزی ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی گاڑی 5ویں گیئر میں آ گئی ہے, تو اس پر بھی آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. اور کنٹرول رکھنا ہے اپنے ایموشنز پر, کیونکہ ہمارے اسکارپیو دوست جب جذبات میں آتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کہ اگر کسی نے پر باندھے ہوئے تھے نا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی آپ کے پر کھل گئے ہیں اور آپ اونچی ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں. قدرت, یونیورس آپ کو ایک کھلا آسمان مہیا کر رہی ہے کہ آپ اڑیں, اور جتنا the sky is the limit. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ پر الزام لگ سکتا ہے, لوگ آپ کے اوپر جھوٹا بیانیہ بنا سکتے ہیں, آپ کو بلا وجہ بدنام کر سکتے ہیں. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن حاسد, جیلس اور آستین کے سانپ, ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے اس ہفتے, یہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز, بالکل ٹرانسپیرنٹ کلیئر کوارٹز. آپ کی جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, یہ بن رہا ہے جس سے یہ ہوتا ہے سم تھنگ ریڈ, اینڈ جیسے ریڈ کرسٹل ہارٹ یا ریڈ کرسٹل بال. یہ آپ کا, اگر آپ کو ریڈ نہیں ملتا تو پرپل کر لیجیے, پرپل یا ریڈ کرسٹل بال یا کرسٹل ہارٹ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کم بیک یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں. آپ کا خوش ہونا آپ کا سب سے بڑا کم بیک ہے, اور آپ کے دشمنوں کی سب سے بڑی سزا. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے ایک اس ہفتے کی سب سے جو بیسک ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلن فالو کریں. آپ کو ڈسپلن فالو کرنے میں لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ڈسپلن فالو کرنا ہے کھانے میں, پینے میں, سوچنے میں, جاگنے میں, سونے میں, اپنی پوری لائف میں آپ نے ڈسپلن فالو کرنا ہے, کیونکہ آپ کی اوور تھنکنگ جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو جیسے ہوتا ہے نا, سم ٹائمز ہمارے ذہن میں یہ چیز
آتی ہے کہ روٹین سے مجھے فریڈم چاہیے اور کام نہیں ہو رہے تو انہیں ڈسٹرپٹ کر دو, اٹھا دو, پھینک دو, توڑ دو. اس طرح کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کیجیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ جیل میں بند ہیں, آپ کو جیل توڑ کے فرار ہو جانا چاہیے سمبولیکلی, اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کی ہے. سو اس کو تھوڑا سا اسے تھوڑا سا کنٹرول کیجئے. حالات جو ہے یہ آپ کے انڈر کنٹرول ہی ہیں. صرف یہ کہ آپ روٹین سے بور ہو گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی میں کچھ نیا ہونا چاہیے. سو اس کو دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ عام دنوں سے زیادہ چیریٹی کرنی چاہیے. کوشش کریں آپ ڈیلی بیسس پر چیریٹی کریں, ایک کوئن ڈیلی بیسس پر دے دیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی میں الائنمنٹ جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اور الائنمنٹ جو ہے وہ صرف چیریٹی سے ہوتی ہے. سو گیو اے کوئن ڈیلی اگر آپ چیریٹی کر لیتے ہیں تو سارا کچھ آپ کے لیے الائن ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ بہت بڑا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. بڑے فائدے, چھوٹی ایفرٹ سے آپ کو بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. سو اس بات پر بھی دھیان رکھیے گا. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں, چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کوئی آپ بڑا نتیجہ آپ کو دے سکتی ہے, اس پر دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں. آپ سوچ کے اپنے آپ کو تھکا لیے, اس پر آپ نے دھیان کرنا ہے. اور یہ کہ اپنے پیپرز پر بہت دھیان کرنا ہے, کہیں پر پیپرز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں کوئی آپ سے پیپرز میں غلط سائن نہ کروا لے. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ, اور اگر آپ کو کوئی وراثت کے معاملات ہیں یا فیملی کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ, کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ وراثت کے یا کاغذوں کے معاملات ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ دھیان سے کریں. کیونکہ بہن بھائیوں کے درمیان یا آپ کے اس طرح بہن بھائی ہو گئے یا قریبی آپ کے بہن بھائیوں جیسے لوگ ہو گئے جن کے ساتھ کوئی کاغذی یا قانونی یا وراثتی معاملات ہیں, تو وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے اور کوئی کیئرلیس مسٹیک ہو سکتی ہے. سو اس کا آپ نے فل دھیان رکھنا ہے. اور فل دھیان رکھتے ہوئے آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ صرف مائنڈ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ سے کوئی غلط سائن تو نہیں لیے جا رہے, کہیں آپ سے کچھ غلط تو نہیں کیا جا رہا. اس کے بعد ہو سکتا ہے سب سے بہت شدید قسم کی کانورسیشنز ہو, بہت ڈیپ کانورسیشنز ہو, گہری کانورسیشنز ہو. جو گفتگو ہے نا اس ہفتے وہ بہت اہم دکھائی دے رہی ہے. اور اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سڈن حالات ہیں. یہ ایک وائب آپ کے زندگی میں کافی عرصے سے چل رہی ہے جہاں اچانک کوئی واقعات ہو جاتے ہیں, ایک سڈن وائب آپ کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی سوچیں وہ آپ کی اولاد کے گرد گھوم رہی ہیں. آپ کے بچے, آپ کی اولاد, یا آپ سے ینگر بہن بھائی, ینگر لوگوں کے لیے آپ کی سوچیں جو ہیں اس ہفتے بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کریں جو فی الحال آپ پوری نہ کر سکتے ہوں, یا آپ کے بہن بھائی چھوٹے یا جو آپ پوری کرنا نہ چاہتے ہوں. اسے بلنٹ نو کر دیجیے گا, کیونکہ جہاں پر آپ گرے رکھیں گے وہاں پر اگلے کو امید ہو جائے گی. سو آپ کوشش کریں کہ آپ یس یا نو میں بات کریں, مے بی یا گریز اس کو چھوڑ دیجئے. اس کے بعد آپ کو جو بہت دھیان سے بولنا ہے. آپ کا کوئی لفظ, آپ کی کوئی بات, آپ کا کوئی جملہ کہ بڑی جنگ کا سبب بن سکتا ہے. اوائڈ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کی وائس میں, آپ کی آواز میں, آپ کی گفتگو میں اس ہفتے ایسی پاور ہے کہ آپ کوئی جنگ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کریٹ ہو سکتی ہے. سو بی ویری کیئرفل ود واٹ ایور یو سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بلیک اینڈ وائٹ ابہام نہیں کوئی رکھنا. اس سے لوگ فائدہ, جسے ہوتا ہے نا شک کا فائدہ اٹھانا, اس طرح شک کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ ہے. آپ کو آن لائن سے یا آپ کو باہر ملک سے, سمندر پار سے, کہیں نہ کہیں سے کوئی خوشخبری اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ سے غلط فیصلہ کروانے کی بہت زیادہ کوشش کی جائے گی. آپ کو اندھیرے میں رکھ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. لو وائب میں دوستی ہے, محبت ہے, قربت ہے, اور جو راستے کے مسائل تھے ان کا دور ہونا ہے. آپ کا لاکی اسٹون اس ہفتے کا پنک روز کوارٹز ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جیسے ایک کھلا ہوا گلاب کا پھول, اور اس کا جو رنگ ہے اگر وہ پیلا ہو تو دیٹ از یلو روز از یور لاکی چارم دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے
انسان کی زندگی میں استغفار یعنی معافی مانگنا شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ استغفار مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس چیز کی اپنی زندگی میں پریکٹس ایڈ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جو چھوٹے بچے، نومولود بچے یا یتیم خانہ، وہاں پر آرفنیج میں تھوڑا سا کیئر پیکج کیجئے، تھوڑا سا ڈونیشن سینڈ کیجئے۔ موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف۔ ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس میں ہمارے کیپریکن دوستوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو شو دنیا کو کہ یہ بہت اسٹرانگ ہے، یہ بہت پاورفل، یہ کہیں کمزور نہیں پڑتے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ان کے اندر طوفان آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن چہرہ ان کا بالکل سپاٹ ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتے، بڑے چہرے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ہفتے اگر آپ کے دل میں جو بات ہے وہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں، اپنے دل ہلکا کر لیتے ہیں، یا رو لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے جو کیپریکن دوست ہوتے ہیں، یہ اس طرح ان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی نکارہ سے نکارہ چیز کو کارآمد بنا سکتے ہیں۔ سو اس ہفتے آپ کا جو یہ ٹیلنٹ ہے، یہ ابھر کر دنیا کے سامنے آئے گا، پرانی چیزوں کو نیا کرنا، اور اپنے مطلب یہ ٹیلنٹ جو ہے یہ آپ کا اس ہفتے دکھائی دیتا ہے، اور یہ آپ کی ہابی بھی بن سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ریسائیکل گوڈز یا ریسائیکل آئٹمس میں آپ کوئی کام شروع کر دیں، کوئی ہابی بنا لیں، کوئی اینٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوئی ہابی بنا لیں، کیونکہ اینٹیک چیزوں کی انٹری اس ہفتے آپ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جو فیملی ہے، فیملی کے ایشوز ہیں، اس میں آپ کا رول بہت اسٹرانگ دکھائی دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے فیملی کو لے کر، اور وہ جو اہم فیصلے ہیں جو آپ فیملی کو لے کر کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو مخالفت کا سامنا ہو، آرگیومنٹس کا سامنا ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہر چیز جو ہے وہ فہم اور تفہیم کے ساتھ ہو جائے، لیکن آپ کے فیصلوں کی اس ہفتے مخالفت دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم ریلیٹڈ فائنانسز جو ہوتے ہیں، گھریلو اخراجات جو ہوتے ہیں، ان کو لے کر بھی ایشو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور چیزیں اس ہفتے ایسے لگتی ہیں کہ جیسے آپ کے حق میں کنورٹ ہوتی چلی جائیں گی، صرف آپ نے گراؤنڈڈ رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جیسے ہوتا ہے نا، ویلیڈیشن ہے، یا ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہے، یا لوگ آپ کی تعریف کریں، یا لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں، تو آپ صحیح اپنا فیصلہ کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویلیڈیشن کی یا لوگوں کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور نہ ہی آپ کوئی کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، ان ایسی چیزوں پر آپ نے فوکس نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو جو جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں، یا جو جہاں پر آپ مل کر کام کر رہے ہیں، یا جہاں پر لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، وہاں پر آپ ہر ایک پر نظر رکھیں، ہر ایک کے ساتھ غور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بیک سٹیپ کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کوئی آپ پر بہتان لگانا چاہتا ہو سکتا ہے وہ آپ کی کسی کمزوری یا آپ کی کسی راز کو لے کر اس کو فاش کرنا چاہتا ہو، کچھ ایسا کسی کی نیت اس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ سو اس پر کیئرفل رہیے گا، اپنے وزن کو واچ کریں۔ اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے، آپ کی ایٹنگ جو ہے وہ کچھ ایسی ہو سکتی ہے جیسے جو وزن بڑھانے والی چیزیں اس ہفتے آپ کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کے جو بہن بھائی ہیں یا بہن بھائیوں جیسے لوگ ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کی کوئی بہت بڑی وش پوری ہو سکتی ہے۔ This is a week of wish fulfillment۔ آپ کی کوئی انعام، کوئی ریوارڈ، کوئی وش، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ نیگیٹیو انرجی ہے کہ اگر آپ کے جیسے کوئی آپ نیا کام شروع کرتے ہیں، اس کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، لوگ آپ کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، سو بی کیئرفل۔ آپ کی لو وائب میں تھوڑا سا جسے کہہ سکتے ہیں غصہ ہے، اینگر ہے، نہ آپ اگلے کی بات سمجھ رہے ہیں، نہ اگلا آپ کی بات سمجھ رہا ہے، اس کو اوائڈ کیجئے۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ میلاکائٹ بن رہا ہے، دانا فرہنگ جس کو کہتے ہیں، یا کڈنی سٹون سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے، دیٹ از یور لکی سٹون۔ آپ کا لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے گولڈن رنگ۔ گولڈن رنگ آپ کا جیسے گولڈن کوائن اشرفی جس کو کہتے ہوتے تھے، سم تھنگ لائک دیٹ۔
آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مختصر لوگوں سے ملیے، مختصر لفظوں میں بات کیجئے، مختصر توقعات رکھیے، آپ خوش رہیں گے۔ اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف۔ ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کی زندگی جب سے پلوٹو ان کے گھر میں آیا ہے تب سے ان کی زندگی جو ہے وہ تبدیلیوں کا، ٹرانسفارمیشن کا، اور قدرت کی ساری چیزیں پازیٹیو ہی ہوتی ہیں۔ اور اب اس پچھلے سنڈے کو یہ ریٹروگریڈ ہو گیا۔ پلوٹو نے ریٹروگریڈ رہنا ہے اکتوبر تک، 14 اکتوبر تک اس نے ریٹروگریڈ رہنا۔ سو تب تک آپ کی زندگی جو ہے اس میں اہم واقعات ہوتے رہیں گے۔ آپ کو زندگی کے بارے میں یہ جو ٹائم قدرت نے آپ کو فراہم کیا ہے مئی سے لے کر تو اکتوبر تک کا، یہ وہ ٹائم ہے جہاں آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، کہاں پر کیا غلطی کی تھی، اور اس غلطی کو کس طرح بہتر طریقے سے سلجھایا جاتا تھا۔ اپنی ماضی کی غلطیوں پر غور کیجیے، اور خاص طور پہ پچھلا جو ایک سال ہے 2024 سے لے کر مئی 2025، یہ 1.5 سال جو ہے اس پر غور کیجیے کہ کہاں پر کون سے فیصلے تھے جو بہتر ہو سکتے تھے، کون سی چیزیں تھیں جو بہتر ہو سکتی تھیں، کون سے لوگ آپ نے زندگی میں غلط ایڈ کر لیے، اور کون سے لوگ تھے جو اب آپ کی زندگی میں آپ انہیں دوبارہ انٹری دے سکتے ہیں۔ سو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں انر الائنمنٹ کہتے ہیں۔ یونیورس نے یا قدرت نے آپ کو انر الائنمنٹ کا، اپنے اندر الائن کرنے کا، اپنے اندر کو پرسکون کرنے کا ایک موقع دیا۔ اس پر فوکس کیجئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اگلے چند ہفتے کوئی بھی اہم فیصلہ رشتوں کو لے کر، اہم ریلیشن شپس کو لے کر اوائڈ کرنا ہے۔ اوائڈ کیجئے، صرف اور صرف آبزرو کیجئے، جب تک، خاص طور پہ جو آپ کے پرسنل لو ریلیشن شپس ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے جو محبت جن سے آپ کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کے لو ریلیشن شپس ہیں، ان سے آپ کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، یا ان سے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگنور ہو رہے ہیں، یا آپ کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ اس پر تھوڑا سا فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو آپ کے گھریلو معاملات ہیں، یا جنہیں ہم ڈومیسٹک میٹرز کہتے ہیں، ہوم لائف کہتے ہیں، وہ افیکٹ جو ہے نا، وہ اس وقت ابھر کر چیزیں سامنے آئی ہوں گی۔ آپ کی سوچوں کو ڈومینیٹ کر رہا ہے گھر اور گھر کے مسائل۔ آپ کو جو پہلی پریورٹی رکھنی چاہیے نا، وہ اپنے ریلیشن شپ کو بیلنس رکھنے کی کرنی ہے، کہ آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں یہ ون وے اور انادر کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس آؤٹ رہا ہے۔ اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس طرح سے چیزوں کو کر کے نا، جگلنگ کر کے، تو یہ وقت کو گزار دیجئے، تھوڑا سا اونچ نیچ کر کے چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد ایک چیز پر ایک وقت میں فوکس کیجئے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو ایک وقت میں ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ بیسیکلی جو چیزیں سب سے بیسک ہمارے کوئریس دوستوں کے ساتھ ہے نا، وہ ہے ہائی ایموشنل ٹینشن۔ تو جو یہ ہائی ایموشنل ٹینشن ہے نا، یہ ایکویرس دوستوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جس بات کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹ میں نہیں ہوتے، یہ ذہنی لوگ ہوتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، ایموشنز ڈسٹرب ہوں تو انہیں پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کی اس ہفتے پرسنل پاور بہت انکریز ہوئی ہوئی ہے، آپ کی پرسنل پاور بہت انکریز ہوئی ہوئی ہے، آپ کے ورڈز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوئے ہیں۔ سو گھر کے جتنے مسئلے مسائل ہیں انہیں اپنی پاور آف یور ورڈ سے، اپنی وائس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اس کے بعد پیسوں کا جو ایشو ہے وہ اس ہفتے چل سکتا ہے، جب تک سیٹرن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے۔ اس نے اگلے مئی میں، اینڈ آف دا مئی، لاسٹ ویک آف مئی میں سیٹرن نے آپ کے سیکنڈ ہاؤس سے، یعنی کہ ہاؤس آف فائنانسز سے نکل جانا ہے۔ جب اس نے آپ کے ہاؤس آف فائنانسز سے نکل جانا ہے تو اس وقت بہت تیزی میں ہوتا ہے یہ، تو آپ نے فائنانشیل میٹرز جو ہیں ان پر اسٹرانگ ہولڈ رکھنا ہے،
اسٹرانگ ہولڈ رکھنا ہے اپنے فائنینشیل ایشوز پر, اور کسی بھی چیز کو اوور اسپینڈ نہیں کرنا, اوور تھنک نہیں کرنا. آپ کے فائنینشیل میٹرز ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ ٹھیک ہوں گے, جو بھی بگڑا ہے نا وہ سنور جائے گا جب سیٹرن واپس ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے گھر میں آئے گا, دینے کے لیے آئے گا. ابھی تو وہ صرف کریکشن میں لگا. سو آپ کی جو فائنانسز ہے یہ ایک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر آف یور لائف ہے. آپ کی فائنانسز ہی نہیں, آپ کی ذات بھی, کیونکہ دوسرا گھر خانہ مال بھی ہوتا ہے, خانہ ذات بھی ہوتا ہے, آپ کی سیلف ورتھ بھی ہوتی. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیلف ورتھ لو ہو گئی ہے, لوگ آپ کو اس طرح سے عزت نہیں کرتے, یہ وقتی ہے, یہ ذہن کی سوچیں ہیں, یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی, کوئی ریوارڈ ہے, کوئی ریوارڈ ہے, انعام ہے, اچانک ملنے والی کوئی بڑی خوشی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور آپ کی باتوں کو گھما پھرا کر آگے پہنچانا ہے اور غلط فہمیاں کریٹ کرنی ہے. لو وائب میں ہیپینس ہے, گفتگو ہے, بات چیت ہے, فن ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ کالا ترملین ہے, بلیک ترملین آپ کا لکی سٹون ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, یہ ایک امیج ہے وائٹ وولف کا, سفید بھیڑیا. اٹس اے اسپرچل اینیمل, اور یہ اس وقت چاہیے ہوتا ہے جو ابھی ہم نے آپ کی زندگی کا کمپلیکیٹڈ دیکھا ہے, سارا جو پلانٹری پوزیشن ہے اس میں یو نیڈ دس وائٹ وولف امیج. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا, کیونکہ تمہیں اور اسے دینے والا ایک ہی ہے. وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے, اور جو اللہ نے دیا ہے اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرے, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی عبادت گاہ ہے وہاں پر روٹین میں اس ہفتے جانے کی کوشش کیجیے. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پر آپ کو چیزوں کو سٹیبل کرنے کی ضرورت, چیزوں کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو چیزوں کو جو جہاں ہے اسے وہیں رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو پلانٹری پوزیشن ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے حالات اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, چیزیں میس اپ ہو سکتی ہیں, آپس میں میکس اپ ہو سکتی ہیں, دل دماغ آپس میں میس اپ ہو سکتے ہیں, سارا کچھ میس اپ ہو سکتا ہے. سو اسٹیبلٹی جو ہے نا یہی اسٹرینتھ ہے اس ہفتے آپ کی. آپ کے لیے اسٹرینتھ کے لیے چاہیے, آپ کو طاقت کے لیے چاہیے کہ چیزوں کو پریورٹی بنائیے, ترجیحات ان کی بنائیے, میسنگ اپ سے مکسنگ اپ سے اپنے آپ کو بچائیے. اپنی ٹیبل کلین کیجیے, ایک وقت میں ایک کام کیجیے, ایک وقت میں ایک چیز کیجیے, اور بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کرنے سے بچائیے, اور اپنے ٹیمپرامنٹ کو اور اپنے موڈ کو انڈر کنٹرول رکھیے. آپ کو بلا وجہ کا اس ہفتے غصہ بھی آ سکتا ہے, اور غصے میں آپ غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں, اس کو بچائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بھی کانفلکٹ ہے, کیوس ہے, کانفلکٹنگ, ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز سے نفرت بھی ہے, اس سے محبت بھی ہے. سو اس طرح کے کانفلکٹنگ آپ کی فیلنگز بھی ہیں, اور آپ کی جو ڈیلی بیسس کی کمیونیکیشنز ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن رہی ہیں. ڈیلی کمیونیکیشنز کو ذرا ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے, یعنی کہ ہر چیز اوپر نیچے میکس اپ آپس میں گڑبڑ ہوا ہے, تو کوشش کریں کلیئرٹی, جتنی کلیئرٹی آپ لا سکتے ہیں چیزوں کو دیکھیں یہ بلیک ہے یا یہ وائٹ ہے, یہ آپ کا بیسک ہونا چاہیے. اور آپ کے جو ڈیلی ٹاسک ہے وہ بھی آپ کو اس ہفتے ایسے لگے گا جیسے آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے, جیسے آپ سے اپنے ڈیلی روٹین کے کام بھی نہیں ہو رہے, اور اس کی وجہ آپ کی اوور تھنکنگ ہے. آپ نے اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اوور سینسٹیو ہونے سے بچانا ہے. کوئی بات, یہ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی معمولی سی بات جو عام دنوں میں جس کو آپ غور بھی نہ کریں, اس ہفتے آپ کو وہ بہت بڑی لگے, باتوں کے بتنگڑ بنے. لوگوں کا رویہ بھی یہی ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کو بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو کہیں بھی کنفیوژن ہوتا ہے تو آپ اسپیک اپ, بولیں, بات کریں, کہیں, پوچھیں, کلیئر کریں. اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے بہت ہائی لائٹڈ ہے وہ آپ کا پارٹنرشپ سیکٹر ہے.
پارٹنرشپ سیکٹر ہے آپ کا کہ آپ کہاں پر ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کس کے ساتھ کر رہے ہیں. سو یہ چیز اس ہفتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے. اور آپ کو فائنانسز کے حوالے سے بھی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے جیسے ہوتا ہے نا, کسی نے آپ کے پاکٹ میں یا آپ کے منی باکس میں یا آپ کے گلک میں سوراخ کر دیا, آپ کو پتہ نہیں ہے, پیسے نکل رہے ہیں اور آپ اویئر نہیں ہیں. اس بات پر بھی آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں پیسے, اور یہ سوراخ کرنے والا کون ہے, اس پر بھی دھیان کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے بیسیکلی سب سے فرسٹ پریورٹی آپ کا اپنی ہیلتھ اور مینٹل پیس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈینجر میں ہیں. اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو آپ نے بہت دھیان میں رکھنا ہے, اور آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں وہاں آپ نے ویدر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. موسمی اثرات یا موسم سے کوئی انفیکشن یا کوئی چیز, اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد سیٹرن اور راہو دونوں آپ کے گھر میں, جو مئی کا مہینہ ہے اس میں زحل نے آپ کے گھر سے نکالا, اور جب وہ گھر سے نکلنے والا ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے, آخری ڈگریوں پر ہے یہ, اور وہاں راہو بھی ہے. سو راہو اور سیٹرن ان کا لاسٹ ڈگری پر بہت فاسٹ موو کرنا, ایک جو ہے وہ سیدھا جا رہا ہے اور دوسرا الٹا جا رہا ہے, کیونکہ راہو الٹا چلتا ہے. سو یہ جو ان کا چلنا ہے اس طرح سے, ایک اوپر ایک نیچے, یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کو اس ہفتے اس طرح سے کمپلیکیٹ کر سکتی ہیں. تو فرسٹ کم فرسٹ, فرسٹ تھنگ فرسٹ, اس طرح سے اپنے آپ کو نارمل رکھیے. اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ہیلپ مانگ لیں, اگر آپ کسی اپنے بہت کانفیڈنٹ سے بات کر لیتے ہیں, اس سے مدد مانگ لیتے ہیں, اپنی ذمہ داریاں کسی اور کو دے دیتے ہیں, کسی کے ساتھ شیئرنگ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو ہلکا کر لیتے ہیں, اپنی بات کسی کو بتا دیتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کی زندگی میں گھر کو لے کر کوئی ایشوز تھے, فیملی ایشوز تھے, وہ بھی سالو ہوتے نظر آتے ہیں. گھریلو جھگڑے بھی آپ سلجھا سکتے ہیں. یہ اپرچونٹیز ہیں جو یونیورس آپ کو دے رہا ہے اس سارے کیوس میں اور اس سارے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ I'm enough, I'm good enough, تو آپ اپنے آپ کو بار بار یہ بات کریں کہ آپ بار بار اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے کافی ہے اور میں خود بھی کافی, I'm enough. سو آپ کو یہ بات, یا پھر کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے, یہ چیز جو ہے اس کو بار بار ریسائٹ کیجیے اس چیز کو کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ انر پیس حاصل ہوگا. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ لو ہے. لو, کوآپریشن, اچانک کسی بہت پیار کرنے والے دوستوں کا زندگی میں شامل ہونا. آپ کی نیگیٹو انرجی, دشمن کا قدم قدم پر آپ کے لیے ٹریپس رکھنا اور گڑھے کھودنا. آپ کی لو وائب جو ہے وہ بہت پیسفل اور لونگ ہے, لونگ لو وائب آپ کی ہے اس ہفتے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. جامنی رنگ کا پتھر ہوتا ہے ایمیتھسٹ, لیکن ہلکے رنگ کا ایمیتھسٹ, لائٹ کلر کا ایمیتھسٹ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. اور آپ کا جو ڈیوائن بن رہا ہے, آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے گندم. گندم کے دانے یا گندم کا خوشہ یا گندم کے خوشے کا جو امیج ہے, دیٹ از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہجوم کے ساتھ غلط راستے پہ چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر اکیلے تنہا ہی چل. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. صحت زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ.